سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلسیں اور جو بیانات چل رہے ہیں اس کی یہ 7ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد کیا اثر ہوا، یہ تمام چیزیں واضح ہو گئیں اور بیان کر دی گئی ہیں۔ اب جب اسلام کی شروعات ہے، اس روئے زمین پر قرآن کی پہلی آیت نازل ہو چکی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نبی بنائے جا چکے ہیں۔ اب آپ نے اپنا پیغام لوگوں کو بغیر اعلانیہ کے، بغیر سب کے سامنے آئے ہوئے، چپے چپے انفرادی ملاقاتیں کر کے پیغام سنانا شروع کیا اور بتانا شروع کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم لوگ اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ دھیرے دھیرے اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، مسلمان لوگ ہوتے گئے، صحابہ کی فہرست میں لوگ داخل ہوتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اور قرابت داروں کو ڈرائیے کہ اگر وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور اللہ کو معبود تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ایک عذاب ہے جو اللہ کے یہاں تیار ہے، جہنم کا عذاب ہے جو ان کے لیے تیار ہے اور اس میں وہ جلائے جائیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی وہ سب لوگ مانتے تھے کہ آپ امین ہیں، امانت دار ہیں اور صادق ہیں، سچے ہیں، اور اتنے سچے اور اتنے امانت دار ہیں کہ دشمن بنانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ یہ اتنی سچائی اور اتنی امانت داری آپ کی مشہور تھی، پہلے باتیں بہرحال آ چکی ہیں۔ تو اللہ کے رسول پہاڑی پر چڑھے اور ایک آواز لگائی، اور ایک ایسی آواز لگائی کہ جب خطرے کے وقت وہ آواز عرب میں لگائی جاتی تھی کہ جب کوئی فوج حملہ کرنے والی ہوتی تھی کسی قبیلے پہ، کسی محلے پہ یا کسی علاقے میں، تو ایک شخص آواز لگاتا تھا ایسی آواز کہ لوگ الرٹ ہو جاتے تھے اور لوگ مستعد ہو جاتے تھے، تیار ہو جاتے تھے کہ ہم پر کوئی حملہ کرنے والا ہے، لہٰذا اپنی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے۔ لوگ جمع ہوئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول پہاڑی پر ہیں، لوگ نیچے ہیں، اس میں ابو لہب بھی ہیں، کفار مکہ، قریش مکہ، سب لوگ جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا، سب نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں سے، یہ کہا جائے کہ اپنی ذات پیش کی کہ اگر ہم تم لوگوں سے یہ کہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے یا ہم کو جھوٹا مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ آج تک ہم آپ کو صادق تسلیم کرتے آئے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا اگر آپ یہ بات کہیں گے تو ہم مان لیں گے کہ ہاں پیچھے کوئی واقعی لشکر ہے، بغیر دیکھے مان لیں گے، کیونکہ آپ کی بات حق پر ہوتی ہے اور سچی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لوگوں نے مان لی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پیش کی اور کہا، اللہ کا جو حکم تھا وہ سنایا کہ اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو معبود مان لو، اللہ کو خالق مان لو، اللہ ہی تم کو کھلانے والا ہے، اللہ ہی تمہارا اصل مالک ہے، جتنے تم بتوں کی پوجا کرتے آئے ہو یا کر رہے ہو وہ سب معبودان باطلہ ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ کہنا تھا، اور ایک طرف ابو لہب ہے اور دوسری طرف دوسرے کفار مکہ اور قریش مکہ ہیں، ان سب نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جہاں ابھی تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی تھی اور آپ کی سچائی اور امانت داری کی گواہی دی جا رہی تھی، وہیں دوسری طرف حال یہ ہوا کہ آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، سگا چچا تھا، ابو جہل تو بہرحال دوسرا رشتے میں کوئی سگا چچا نہیں لگتا تھا، ابو لہب جو سگا چچا تھا اس نے برجستہ یہ کہا کہ لہذا جماعتنا تبا لک سائر الیوم، کہ آپ کے لیے بربادی ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے آج ہم کو اس لیے جمع کیا تھا، یہ بات سنانے کے لیے آپ نے ہم کو پہاڑی پہ چڑھ کر کے بلایا یا صباحہ کا نعرہ لگایا، کیا یہ بات آپ کو ہمیں سنانی تھی؟ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے ہی اس ابو لہب نے یہ کہا کہ تبن لک سائر الیوم، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی جس سورت کا نام سورۃ اللہب ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ پوری سورہ لہب نازل ہوئی اور اس کی بربادی کی گویا کہ گواہی دی گئی، اور اس کی بیوی، اس کی ابو لہب کی جو بیوی ام جمیل بنت حکم یا حکیم نام ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا اسی صورت میں کہ وہ اپنے شوہر یعنی ابو لہب کا ساتھ دیا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں۔ قرآن نے بھی اس کا ساتھ دیا اور یہ کہا کہ جو ہے کل یہ قیامت کے دن
میدان محشر میں، اور جب دوزخ میں یہ ابو لہب جل رہا ہوگا تو جس طریقے سے یہ جمیل بنت حکیم جو تھی اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایک اپنے ساتھ رسی لے کر کے چلا کرتی تھی، اور جہاں کانٹے دار اور درخت ملتے تھے، لکڑیاں ملتی تھیں، ان کو گٹھر بنا کر کے لاتی تھی اور اللہ کے رسول کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے اپنے جیسے شوہر کا یہاں ساتھ دیا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ کہا جائے دوزخ میں ایندھن اکٹھا کرے گی اور اپنے شوہر کے لیے جمع کرے گی، اس میں اپنے شوہر کو جھلسائے گی اور اس میں بھی مدد کرے گی، اس کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان تھا، لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا، کسی نے پتھر مارنے شروع کیے، کسی نے تھوکنا شروع کیا، کسی نے اپنی زبان سے آپ کو تکلیف دینا شروع کی، لوگ تتر بتر ہو گئے اور برا بھلا کہہ کر کے اپنے مقام پر چلے گئے، لیکن ایک سلسلہ چلتا رہا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین لے کر کے بھیجا تھا وہ عالمی دین تھا، وہ پورے آفاق پر اور پوری دنیا پر چھا جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پٹتے ہوئے دیکھا، لیکن اپنے دین کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھا، اپنے دین کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میرے حبیب آپ تو میرے محبوب ہیں، آپ کی وجہ سے دنیا بنائی گئی، آپ کی وجہ سے جنت بنائی گئی، آپ اتنی تکلیف برداشت نہ کریے، ہم کسی اور سے کام لے لیں گے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تکلیف کو سہا اور تمام مشقتوں کو برداشت کیا۔ کیوں کیا؟ اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے، اس دین کا پیغام لوگوں تک کے پہنچا دینے کے لیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور یہ تکلیفیں سہی۔ پھر آپ انفرادی طور پر دعوت دیتے رہے اور چھپ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے اور اسی طریقے سے ایک بڑی جماعت دھیرے دھیرے بڑھتی رہی، اور کفار مکہ کے سامنے چونکہ یہ چیزیں آ چکی تھیں کہ اسلام کا پیغام لے کر کے آئے ہیں اور یہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں، وہ بھی دیکھتے تھے، نظر بنائے ہوئے تھے کہ کون کون مسلمان ہو رہا ہے۔ تو جو کمزور درجے کے تھے مثال کے طور پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہو گئے، یا اسی طریقے سے حضرت خباب بن الارث رضی اللہ عنہ ہو گئے، یا اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان تمام لوگوں کو پریشان کیا جانے لگا، ستایا جانے لگا اسلام لانے کی پیدائش میں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تو مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ اسلام لے آئے تو ان کو کپڑے اتار کر کے عرب کی تپتی ہوئی ریت میں دن کا وقت تھا، ان کو لٹایا جاتا تھا، ان کے ہاتھ پیروں کو باندھا جاتا تھا، ان پہ کوڑے برسائے جاتے تھے، ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھا جاتا تھا۔ یہ آخری درجے کی تکلیف ہے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اے سی میں رہنے والے، کولر اور پنکھے میں رہنے والے، ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اتنی تکلیفیں دی گئیں اسلام لانے کی پاداش میں، اور اس کے بعد پھر یہ جملہ کہا گیا کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر ان تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہو تو اسلام سے پھر جاؤ، اگر ان تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہو تو اسلام سے پھر جاؤ۔ تکلیف دینے کے بعد یہ حال ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ ایک ہے، احد احد کے الفاظ ان کے زبان سے نکلتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم رک کر کے اپنے ملک میں جو حالات پیش آ رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ کس وجہ سے پیش آتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے، وہ شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ ان کو لالچ دی جاتی ہے، ہماری بہنوں کو لالچ دی جاتی ہے، یا ہمارے بھائی جو کم تعداد میں مرتد ہوئے ہیں لیکن ان کو بھی لالچ دی جاتی ہے کہ تم کو اتنا پیسہ دیا جائے گا، تم کو اتنی فلاں جگہ نوکری دی جائے گی، کینیڈا بلا کر کے نوکری دی جائے گی، یو ایس اے بلا کر نوکری دی جائے گی، تمہارے لیے یہ پیکج ہے، تمہارے لیے فلاں جگہ اتنی لڑکیوں کا انتظام ہے، تم کو عیاشی کا پورا موقع دیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ان کو لالچیں دی جاتی ہیں، اس کے بعد جا کر کے اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ لیکن وہ ان کا ایمان تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کہ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا معمولی واقعہ ہے، انہوں نے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی پیٹھ دکھائی جس میں زخم تھے، اتنے زخم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیسا زخم ہے، کون سے غزوے میں آپ کو یہ زخم لگے؟ تو انہوں نے کہا کسی غزوے میں ہم کو زخم نہیں لگے، بلکہ جب ہم ایمان لائے تھے تو جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر ہم کو لٹایا جاتا تھا، اور وہ جلتے ہوئے انگارے اپنے آپ نہیں بجھتے تھے، بلکہ میری پیٹھ سے نکلنے والا جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ چربی کے پگھل جانے سے وہ انگارے بجھا کرتے تھے۔ کوئی معمولی چیز ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے چربی کے پگھل جانے سے وہ انگارے بجھا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ نشان ان کی پیٹھ پر پڑے، وہ نشان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دکھائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ معمولی واقعہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو تمام مسلمانوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ چھپ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کھلے میں نماز پڑھیں گے، ہمارا ایمان، ہمارا اسلام تو پوری دنیا کے لیے ہے، ہمارا اسلام تو ہر ایک کے لیے ہے، ہم چھپ کر کے نمازیں کیوں پڑھیں؟ ان کے اندر جوش تھا، ولولہ تھا۔ مسلمانوں کو لے کر کے خانہ کعبہ گئے اور کہنے لگے کہ اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو آؤ مسلمانوں کو روک کر کے دکھاؤ، آؤ مسلمانوں کو روک کر کے دکھاؤ۔ وہ دن تھا پہلا
کہ جب مسلمانوں نے کھلے میں نماز پڑھی اور خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز پڑھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ستایا گیا، اور سب سے بڑھ کر کے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ کبھی آپ کے اوپر اوجھلی ڈالی جاتی، کبھی جو ہے کپڑے کا پھندا بنا کر کے آپ کے گلے میں ڈال کر کے کھینچا جاتا۔ کون ہے نبی؟ یہ کون شخص ہے؟ یہ کون ذات ہے؟ کوئی معمولی شخصیت ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے ہمارے سروں پہ ٹوپی ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے ہمارے سینوں میں ایمان ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے ہم کو کل جنت ملے گی۔ اس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا، اس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تکلیفوں سے جو ہے گزارا، اتنی مشقتوں سے گزارا۔ اللہ کی ذات اللہ رب العالمین نے، ہم نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پٹتے ہوئے دیکھا لیکن اپنے دین کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہی وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے جب طائف کے سفر پہ جاتے ہیں تو کس طریقے سے آپ کے اوپر حملے ہوتے ہیں، شریر بچوں کو لگا دیا جاتا ہے، اور 3 جو سردار تھے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی طرف سے طرح طرح کے جواب ملتے ہیں مایوسی والے۔ تو حال یہ ہے، اس طریقے سے دین نہیں پھیلا، دین بڑی مشقتوں سے پھیلا ہے، ہم تک کے بڑی مشقتوں سے آیا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم تک کے جو یہ ایک سلسلہ اوپر سے چلا کہ ہمارے پردادا ایمان والے تھے، ہمارے دادا ایمان والے تھے، ہمارے ابا ایمان والے تھے، ہم بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو گئے، اس وجہ سے ہم کو اس کی قیمت اور اہمیت نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں اور اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو ہم کسی عالم دین سے سنتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طریقے سے ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس طریقے کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کس طریقے سے انہوں نے تمام چیزوں کو سہا ہے۔ جب مکے میں رہنا دشوار ہو گیا تو پہلی ہجرت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ تم لوگ بہت ستائے جا رہے ہو اور بہت پریشان کیے جا رہے ہو، اب یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے، لہٰذا تم میں سے جو چاہے وہ حبشہ چلا جائے۔ لہٰذا حبشہ کے لیے 2 قافلے گئے، ایک قافلے کی تعداد تقریباً 10-15 کے آس پاس تھی، اور دوسرے جو قافلہ گیا وہ تقریباً اس کی تعداد 70-80 کے آس پاس تھی، اور اس کے جو امیر تھے وہ جعفر طیار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ لیکن یہ کفار مکہ پیچھا کرتے کرتے حبشہ پہنچے اور ان کو وہاں سے چھڑانے کی اور وہاں سے اپنے ساتھ لانے کی، گرفتار کر کے مکہ واپس لانے کی کوششیں کی۔ خیر وہ ایک انشاءاللہ سلسلہ آئے گا، بعد میں بات ہوتی رہے گی۔ ابھی ہمارے سامنے 2 دن کے بعد 1 جنوری کا دن آنے والا ہے، یا یہ کہا جائے 31 نائٹ آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال ہے، اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے کہ نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی ہے، 10 سال کی زندگی مدینے کی اور 13 سال کی زندگی مکہ مکرمہ کی ہے۔ اس میں 23 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیا سال آیا۔ 110 ہجری تک کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ پایا جاتا ہے، ان کے سامنے 110 سال تک کے باقاعدہ نیا سال آیا، محرم سے شروع ہونے والا بھی آیا، جنوری سے شروع ہونے والا بھی آیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں سے ہم کو ایمان ملا ہے، جہاں سے ہم کو تعلیمات اسلام ملی ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام نے جو 110 سالہ زندگی گزاری اور انہوں نے محنتیں کر کے آگے تابعین تبع تابعین تک کے دین پہنچایا ہے، اس سلسلے سے جو ہم تک کے دین پہنچا ہے، اس دین کی کسی بھی کتاب میں یا اس دین کے کسی بھی سلسلے میں ہم کو یہ نہیں ملتا کہ نئے سال کے موقع پر کسی صحابہ کرام نے خوشی منائی ہو، نئے سال کے موقع پہ کسی صحابہ کرام نے لوگوں کو بلا کر کے دعوت اور پارٹی کا انتظام کیا ہو، کسی نے پٹاخے کا انتظام اور کیک کاٹے ہوں۔ ہم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس پورے دور سے نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 23 سالہ دور ہے اس میں بھی ہم کو یہ چیزیں نہیں ملتی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔